السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان. میرا نام ڈاکٹر احمد قادری ہے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب نے. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب ویلکم. سر کی اگر کوالیفیکیشنز کے بارے میں بات کریں ہم تو سر نے MRCP UK سے کیا, MRCP آئرلینڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ رائل کالج آف فزیشین آف آئرلینڈ کی فیلوشپ بھی ہے. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں, اور ان کا ایکسپیرینس ان ٹریٹنگ ڈائبٹیز بہت زیادہ وسیع ہے. امید ہے کہ جو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے مریض ہیں وہ بھی سر کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے. میں سر کو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ویلکم کرتا ہوں. آغاز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس جب ایک پیشنٹ آتا ہے ڈائبٹیز کے متعلق تو اسے ادویات کے علاوہ جو خوراک کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں آپ, تو وہ کیا کیا چیدہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار مائی انٹروڈکشن. کچھ مریض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوائیاں کھانے سے, گولیاں کھانے سے ہی ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہے. ان کو خوراک کے بارے میں بہت محتاط رویہ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ خوراک ایسی ہیں جو کہ شوگر کو بہت زیادہ ہائی کر دیتی ہیں اور دواؤں سے وہ ٹھیک سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ ان کو بالکل منع ہے, وہ ان کو کھانا جو ہے وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ کھا سکتے ہیں لیکن کم کھائیں تو اچھا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جتنا دل کرے وہ کھا سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں وہ کھا سکتے ہیں. بالکل. تو اگر انہوں نے وہ چیزیں کھائیں جس سے شوگر زیادہ ہوتی ہے, تو شوگر کے مریض کی پھر شوگر کم نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ دوائی نہ کھائے گا. تو اس لیے یہ احتیاط بڑی لازمی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک گلائسیمک انڈیکس کا ایک گلائسیمک انڈیکس کا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ کتنی خوراک کھائی جائے تو اس شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. کچھ اگر گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خوراک نہ کھائے, اور اگر گلائسیمک انڈیکس لو ہے یعنی وہ خوراک کھانے کے بعد بھی اس کی شوگر جو ہے وہ نارمل یا نیچے ہی رہتی ہے, تو وہ خوراک استعمال کر سکتا ہے. تو ڈائبیٹکس کو کون سی چیزیں کھانا منع ہے یہ میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہر قسم کی مٹھائی اس کو منع ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیکری پروڈکٹس بھی وہ نہ کھائے, کیونکہ بیکری پروڈکٹس میں بھی شوگر ڈالی جاتی ہے. رسک میں بھی چینی ہوتی ہے, اور اس کو میدا بھی منع ہے. میدے کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ بریڈ اور نان سے اس کو پرہیز ہے. اس طرح ہر قسم کے جوس سے پرہیز ہے. بازار میں جو ڈبے کا جوس آتا ہے اس میں تو شوگر زیادہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, وہ تو ویسے ہی منع ہے. گھر میں بھی کسی پھل کا جوس نکال کر نہ پیے, وہ پھل پورا کھا لے, کیونکہ اگر پھل وہ پورا کھائے گا تو اس کے جوس کے ساتھ اس کے فائبرز بھی جائیں گے, اور فائبر جو ہے وہ جوس کو جلدی جذب ہونے سے روکتے ہیں. تو اس لیے شوگر جو ہے خون میں وہ بہت جلدی اوپر نہیں جائے گی. تو اس لیے اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی منیمم رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک وقت میں 200 یا 300 گرام سے زیادہ پھل نہ کھائے, اور پھل کھانے کا اصلی وقت جو ہے وہ کھانا یعنی میل سے ذرا پہلے کا ہے. وہ پھل کھائے گا تو میل کے ساتھ یا خوراک کے ساتھ وہ مکس ہوگا, تو پھر پھل کی جو جوس ہے یا جو شوگر ہے وہ آہستہ آہستہ خون میں جذب ہوگی. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے. کچھ پھل ایسے ہیں جو کہ منع ہیں, جیسے کہ کھجور ہو گئی, انگور ہو گیا, آم ہو گیا, انناس ہو گیا. یہ پھل جو ہے یہ بالکل نہیں کھانے چاہیے, کیونکہ ان سے جو ہے شوگر جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے. یہ شوگری پھل ہیں.
جو سبزیاں ہیں اس میں ڈائبیٹکس کے لیے ایک شفا ہے. سبزیاں جتنی زیادہ کھائے گا اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے. سبزی زیادہ کھانے سے، سبزی کا استعمال زیادہ کرنے سے ایک تو ویٹ نہیں بڑھے گا، دوسرا شوگر نہیں بڑھے گی، اور تیسرا اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. اسی طرح سیلڈ جو ہے وہ اس کے لیے لازمی ہے. ہر کھانے کے ساتھ وہ سیلڈ ضرور کھائے. سیلڈ میں وہ کوکمبر لے لے، سیلڈ کے پتے لے لے، اس میں پھر بند گوبھی ڈال لے، پیاز اور ٹماٹر ڈال کے اس کو مزیدار سا بنا کر کھایا کرے. یہ لنچ اور ڈنر میں ضرور کھانا چاہیے. لیکن اس میں مٹر اور چقندر اور کارن یہ نہ ڈالے، کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گوشت، دودھ، دہی کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کس کوانٹٹی میں استعمال کرنا چاہیے تو کافی فائدہ ہوگا ہمیں. گوشت جو مٹن اور بیف جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. مٹن تھوڑا سا کبھی کبھار کھا لے، لیکن بیف بالکل نہ کھائے. مرغی اور مچھلی جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. یہ مٹن اور بیف جو ہے یہ شوگر کو نہیں بڑھاتے، کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں. تو چونکہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ چیزیں جو ہیں ریکمینڈ نہیں کرتے. اور پھر ان کی وجہ سے کڈنی کے اوپر بوجھ سا پڑ جاتا ہے، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے مچھلی اور چکن جو ہے وہ کھائے. چکن کے بھی 1-2 پیس ایک وقت میں کھائے تو صحیح رہتا ہے. اور انڈوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انڈا جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے اور انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. وہ پروٹین کی کمی کو بھی دور کرتا ہے، اور HDL جو کہ کولیسٹرول کا وہ حصہ جو کہ فائدہ مند ہے، جو کہ ایتھیروسکلیروسس کو روکتا ہے، وہ اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے انڈا جو ہے 1 یا 2 ضرور کھانے چاہیے. شہد ہے، اس کے متعلق کافی رائے ہیں، لیکن کیا فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کے متعلق؟ شہد جو ہے انورٹڈ شوگر ہے. انورٹڈ شوگر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی جذب نہیں ہوتی، اور اس گلائسیمک انڈیکس اس کا چینی کے مقابلے میں لو ہے. اور اس میں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سیپٹک پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. تو اس لیے شہد جو ہے وہ 1 چمچ یا 2 چمچ لے لینا چاہیے. اور چونکہ اینٹی انفلیمیٹری ہے تو ہائی شوگر اگر خون میں ہو تو اس سے جو دیواروں میں خون کی نالیوں کی دیواروں میں انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو وہ روکتا ہے. اور ایک اور سادہ سی جو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، اگر سور تھروٹ ہے، گلا آپ کا خراب ہے، تو گرم پانی کے 1 گلاس میں 1 یا 2 چمچ شہد ڈال کے اس کے سپس لے تو وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ شوگر ہے الٹیمیٹلی، اس لیے اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. 1 یا 2 چمچ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، اور میک شور کہ وہ خالص ہے. سر، آپ کی رائے ریگارڈنگ دالوں اور خشک میوہ جات کے متعلق، اور کھانا جو ہے وہ کس قسم کے تیل کے اندر پکایا جانا چاہیے، اس میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ تمام دالیں جو ہیں وہ ڈائبیٹک کھا سکتے ہیں. چنے بھی کھا سکتے ہیں. چنے چاہے آپ پکا کے کھائیں یا ویسے بھنے ہوئے چنے آپ کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح خشک میوہ جات جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، کیونکہ وہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں. اب جو کولیسٹرول کو کم کریں گے تو وہ جو ہے خاص طور پر بادام، کاجو، پسٹیشیو اور اخروٹ جو ہے خاص طور پر کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، تو یہ لینا چاہیے. کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ کون سی چیزیں کتنی استعمال کی جا سکتی ہیں؟ اس میں آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جس پلیٹ میں مریض کھاتا ہے اس کی آدھی پلیٹ جو ہے وہ سبزیوں سے پر ہونی چاہیے. باقی آدھی 1/4 جو ہے، یعنی 1/4 پلیٹ جو ہے
وہ پروٹین سے فل ہونی چاہیے. پروٹین یعنی گوشت, مچھلی یا انڈا. اور 1/4 جو ہے وہ نشاستے والی چیز چاول یا روٹی ہے, وہ اس سے فل ہونی چاہیے. یہ سادہ سا ایک طریقہ ہے جو کہ بیلنسڈ ڈائٹ جو ہے وہ بناتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چاول کے بارے میں بھی اگر آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں. چاول جو ہے ابلے ہوئے چاول جو ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں, اور شوگر جو ہے وہ پھر خون کی وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جو پلاؤ ہے یا بریانی ہے وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے, اور اس سے شوگر تو زیادہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اس میں آئل ہوتا ہے. اگر آپ نے کینولا آئل یا آلیو آئل کے ساتھ بنایا ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر اگر گھی والے یا دوسرے چاول ہیں تو پھر آپ کو احتیاط سے کھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے میں چاہوں کہ آپ مجھے ایک کمپلیٹ ڈائٹ پلان بنا دیں تو آپ کیسے اسے بنا سکتے ہیں؟ ڈائٹ پلان میں ایسا ہے کہ میں نے جو چیزیں کھائی جا سکتی ہیں اور جو چیزیں کم کھائی جا سکتی ہیں تو ساری میں نے بتا دی ہیں. اب اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں مل کر. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں 7 بجے تو آپ ایک انڈا تل کے پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں, لیکن یہ دونوں ایکسٹرا ورجن اور آلیو آئل سے بنے ہوئے پکے ہوئے ہونے چاہیے. اس کے بعد 10 بجے آپ چائے کا 1 کپ لے سکتے ہیں. چائے میں چینی, گڑ یا شکر نہیں ڈالنا. چینی, گڑ, شکر ایک ہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گڑ شکر میں کم چینی ہے اور شوگر میں زیادہ, ایسا نہیں ہے. تو ایک بازار میں سٹیویا پاؤڈر ملتا ہے. سٹیویا دراصل ایک درخت کا نام ہے, اور اس کے پتے جو ہے ذائقے میں میٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ شوگر کی وجہ سے میٹھے نہیں ہوتے. اس لیے اس کا پاؤڈر بنا کر لوگ بیچتے ہیں, بازار میں عام ملتا ہے. تو وہ بہت اچھا ہے شوگر والوں کے لیے کہ چائے بھی میٹھی ہو جاتی ہے اور شوگر بھی زیادہ نہیں ہوتی. بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ میٹھے کے شوقین ہیں ان کو گھر میں 1-2 ڈشز میٹھے کی جس میں سٹیویا ڈلا ہوا ہو رکھنی چاہیے, تاکہ جب بھی ان کی خواہش ہو تو وہ میٹھا وہ استعمال کر لیں اور بد پرہیزی سے بچیں. اور اس کے بعد پھر جو دوپہر کا کھانا ہے اس ہاں, میں وہ دوپہر کا کیا کھانا کھا جو ہے سکتے ہیں؟ اس میں مرغی یا مچھلی کا سالن ہو, روٹی ہو, گندم بغیر چھنی ہوئی گندم کی روٹی ہو, اور اس سے پہلے ایک پھل کھا لیا جائے. آپ سیب بھی کھا سکتے ہیں, ناشپاتی بھی, انار بھی, امرود بھی, آڑو بھی, جو پھل آپ کو اویلیبل ہے وہ 200 سے 300 گرام تک وہ آپ کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں, اور اس کے ساتھ سیلڈ ضرور ہونا چاہیے, اور دہی سیلڈ جو ہے وہ آپ ساتھ رکھیں اور آپ سیر حاصل ہو کر کھائیں. اور آخر میں ڈنر آخر میں 4 بجے کے قریب آپ چکنائی نکلا ہوا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی خواہش ہے اتنا آپ پی لیں. اور اس کے بعد 8 بجے کے قریب آپ جب ڈنر کریں گے تو اس میں بھی چاول یا روٹی استعمال کریں, مرغی کے یا مچھلی کے سالن کے ساتھ, اور ساتھ تھوڑا سا سیلڈ ضرور استعمال کریں. اس میں دہی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ رات کو جلدی سونا صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو پھر سونے سے پہلے آپ چکنائی نکلا ہوا دودھ کا 1 گلاس پی سکتے ہیں. اور یہ جو جنک فوڈز ہیں اور یہ جو دوسرا ان بٹوین جو لوگ فوڈ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ, اس سے پرہیز کی جائے, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ شوگر بھی زیادہ ہو جائے گی, بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جائے گا, اور معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں, تو یہ جنک فوڈ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب, آپ نے اپنا ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے, اور ہماری آڈینس کے لیے, ہمارے پیشنٹس کے لیے ایک مفید جو گفتگو تھی اس کا پارٹ بنے. امید ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری آڈینس دیکھ رہی ہیں, ہم جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, شوگر کی بیماری کے مریض ہیں, وہ آپ کی ساری گفتگو کو غور سے سنیں گے, دوبارہ سنیں گے, اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی شوگر کو مینیج رکھیں گے. تو ہمارے شو کا اور ہمارے جو پروگرام کا اختتام ابھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا
यहाँ पर आने का। मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है और मेरी जो क्लिनिक की टाइमिंग यहाँ पर 8 से 4 बजे तक होती है और मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो अगर किस डायबिटिक पेशेंट को मशवरा चाहिए, इलाज चाहिए, या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या कुछ और कोई प्रॉब्लम है, तो वो बिला तकल्लुफ़ आकर मेरे साथ बात कर सकता है। बिल्कुल, सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जैसे सर ने कहा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जो जेल रोड 71A पे वाक़ है, और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एंड थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़ सबका।